اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم صدق اللہ العظیم۔ مسٹر چیئرمین، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے، جیسا کہ مسٹر چیئرمین نے کہا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا چیلنج، یعنی اسلام ایک چیلنج ہے دیگر تمام ازمز کے لیے، اور بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت ہی قریب تعلق ہے موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کی تعلیمات کا آپس میں۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی 1000 بار رحمتوں کا نزول ہو، یا یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مابین۔ اور جو ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی، خاص طور پر مدینہ میں، تو عیسائیوں اور یہودیوں نے شدت کے ساتھ اس کی تعلیمات کی مخالفت کی، مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ تم اس ان پڑھ کی پیروی کرتے ہو، ایک ایسے شخص کی جو لکھ پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف اور صرف تمہیں گمراہ کرے گا۔ تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہیں نجات چاہیے، تو ایسی صورت میں ہماری پیروی کرو۔ سو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، قرآن پاک میں وہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگیں۔ اور یہ بیان، حق پر مبنی یہ بیان، شہادت کے لیے کافی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں، یہودی اس تگ و دو میں ہیں کہ وہ ہمیں اپنے مذہب میں تبدیل کر لیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ایک نسلی مذہب بنا رکھا ہے۔ صرف ایک چیز جو انہیں ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم ان کا فلسطین پر حق تسلیم کر لیں۔ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو لوٹا ہے، ان کے ملک فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے، یہ آپ انہیں دے دیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنے عقیدے پر لانا نہیں چاہتے، ان کا عقیدہ تو اب ایک نسلی مذہب ہے۔ یہودی ہونے کے لیے یہودی کے ہاں جنم لینا ہوگا، اور اگر آپ کسی یہودی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ محتاط ہے اور وہ آپ کا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہے، تو آپ کو سارے لوازمات پورے کرنا ہوں گے، اور نتیجتاً آپ کے ختنے کیے جاتے ہیں، آپ کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ تیسرے درجے کے یہودی ہوں گے، وہ صرف سیاسی پہچان چاہتے ہیں اور بس۔ لیکن عیسائی زیادہ تر ہمارے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں تبدیلی مذہب کی، ہمارے لوگوں کو اپنے طرز زندگی میں تبدیل کرنے کی، اور اس سلسلے میں ہزارہ ایسے ناموں کے کلیسا ہیں جن میں سے ہر ایک تبدیلی مذہب والوں کا منتظر رہتا ہے۔ اپنے برادران کی اکثریت جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، وہ بر صغیر پاک و ہند سے آئی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، غیر منقسم انڈیا سے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب پہلا تجربہ جو آپ کو ہوتا ہے اس چیلنج مخالفت میں، وہ انگریزوں کے انڈیا پر تسلط کے فوراً بعد رونما ہوا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کسی بھی وقت اگر انہیں کسی نے کوئی تکلیف دی تو وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ اختیار، اقتدار اور حکومت انہی کے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، اور وہ مجاہد لوگ تھے، جلد یا بدیر وہ بھڑک سکتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، طاقت کے لیے ایک بار پھر۔ اگر وہ مسلمانوں کو تبدیل کر دیں، اگر وہ انہیں تبدیل کر دیں کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں، انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ دوسرا گال بھی پیش کر دیں، جیسا کہ ان کے آقا عیسیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں۔ ہندوستانیوں کو سکھائیں، مسلمانوں کو، کہ وہ بھی دوسرا گال پیش کر دیں، تو پھر آپ ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے ہندوؤں سے انہیں بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ ان کا رویہ تھا، وہ اللہ میاں کی گائے تھے، بے ضرر، جیسا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، ان کو صرف مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا۔ تو وہ میدان عمل میں آئے اس مقصد کے لیے، انڈیا میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ انہوں نے مبلغین کو بھیجنا شروع کیا ہندوستان میں، ایسے ہی جیسے بارشوں کے موسم میں مینڈک نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کو عوامی مناظروں کے چیلنج کرنا شروع کر دیے۔
شروع میں مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے. ان لوگوں نے ابھی ہمیں فتح کیا ہے. اگر ہم ان سے بزور شمشیر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو گرفتار کر کے کالے پانی بھیج دیں. کالے پانی، جزیرہ روبن ساؤتھ افریقہ میں یہ زیادہ بات کرتا ہے، اسے کالے پانی بھیج دو، یہ زیادہ بولتا ہے فلاں جزیرے میں. آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سو منہ بند رکھیں، خاموش رہیں. لیکن اب مبلغین نے ہماری زبان پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اردو سیکھ لی اور انہوں نے مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج کرنا شروع کر دیا اردو میں. پہلے تو علماء کے پاس اچھا بہانہ تھا کہ انہیں ان کی زبان نہیں آتی، اور اب انہوں نے کہا دیکھو مولانا صاحب وہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں. سو نوجوان طبقے نے دہلی کے مولانا عبدالعزیز کو قائل کیا کہ وہ اس مناظرے کو قبول کریں. اور پھر برطانیہ سے ریورنڈ فاؤنڈر آئے، ایک انگریز آدمی ریورنڈ فاؤنڈر جس نے سبقت لی تھی اس جہاد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف. اور پھر ایک مناظرہ ہوا دہلی میں، اور رپورٹس کے مطابق جو میں پڑھ رہا تھا اظہار الحق میں ایک بہت ہی دیدہ زیب کتاب میں، جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اس کتاب نے مجھے وہ علم دیا جو مجھے عیسائیوں کے دو بدو لایا، اور پھر میں اس قابل ہوا کہ مسائل زیر بحث لا کر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکوں. سو اس کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ مناظرہ ہوا تو 100,000 لوگ جمع ہوئے. میں نہیں جانتا کہ کیسے، کہ ان دنوں آواز کیسے دور تک پہنچائی جاتی تھی، کیونکہ ان دنوں کوئی مائکرو فونز اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، لیکن غالباً لوگ وہ آواز پہنچاتے تھے. وہ دور سے وہ دیکھ سکتے تھے اور وہ کچھ سن سکتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے کہ مولوی صاحب نے یوں مارا اور فاؤنڈر نے یہ کہا، کچھ ایسے کچھ ویسے وغیرہ وغیرہ، اور ہر بندہ مطمئن ہو جاتا تھا. سو مناظرہ شروع ہوا، اور ریورنڈ نے مولانا صاحب کو تجویز کیا کہ مولانا صاحب آئیے شروع کریں، اردو میں گیٹ سٹارٹڈ، شروع کیجئے. تو مولانا نے جواب دیا کہ دیکھیے آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، عیسائیت اسلام سے 600 سال پہلے آئی، اس لحاظ سے آپ 600 سال ہمارے سینئر ہیں، اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کی پہلے فوقیت ہے. ثانیاً آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں بلا شک و شبہ، بن بلائے مہمان ہی صحیح، مگر آپ مہمان ہیں، اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کو فوقیت حاصل ہے. تو ریورنڈ فاؤنڈر کو مناظرہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس نے ایک سوال سے آغاز کیا. اس کی پہلے ہی سے منصوبہ بندی تھی. اردو میں اس نے کہا مولانا صاحب، ریسپیکٹڈ مولانا، اس وقت آپ کے پیغمبر محمد کہاں ہیں؟ اس لمحے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ تو مولانا نے کچھ لمحے توقف کیا اور کہا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں، رحمت خداوندی کے دامن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس جواب سے ایک دوسرا سوال سامنے آیا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمیں بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب ان کا نواسا کربلا میں شہید کر دیا گیا. تو اس وقت کہاں تھے؟ سو مولانا نے پھر کچھ دیر توقف کیا اور کہا کہ وہ اس وقت بھی جنت الفردوس میں تھے، رحمت خداوندی میں، اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ. اس جواب کے ساتھ ہی تیسرا سوال آیا، یہ سب کچھ تیار شدہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں بتائیں مولانا صاحب کہ اگر تمہارا پیغمبر اللہ کے ساتھ تھا جنت میں جب اس کا نواسا حسین ذبح کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو اس نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا؟ یا باری تعالیٰ دیکھو تو وہ میرے نواسے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مہربانی فرما کر اس کی مدد کو پہنچیے اور اسے اس مشکل سے نکالیے. اس کے بعد کافی لمبا توقف تھا، لمبا توقف، اور وہ ریورنڈ بے قابو ہو گیا. جواب دیجئے، اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے وہ کہتا ہے کیا اس نے اپنے اللہ سے مدد کے لیے نہیں کہا؟ خیر، مولانا نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا. ریورنڈ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کو مدد کی ضرورت تھی. اس نے کیا کہا؟ اور پھر وہاں ایک لمبا سکوت تھا، ایک لمبا سکوت، اور پھر ریورنڈ بے قابو ہو گیا زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہ جواب دیجئے. ایسا لگتا تھا کہ وہ مار دیں گے، اور لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ مولانا نے مروا دیا، مولانا نے ہمیں ختم کروا دیا ہمیں. اس نے کہا جواب دو. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ رو پڑا، اللہ نے رو دیا. انہوں نے کہا کیا اللہ رو دیا؟ انہوں نے کہا اللہ رو دیا کہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو نہیں بچا سکا، میں تمہارے نواسے کو کیسے بچا سکتا ہوں؟
اور مناظرہ ختم ہو گیا. مناظرہ ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف ذہانت و فطانت کی ہم آہنگی تھی، اس کا حقائق سے بالکل بھی تعلق نہیں تھا. یہ ہے کہ دوسرے سے زیادہ ہوشیاری دکھانا ہوتی ہے. جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقف مبنی بر حق ہوتا ہے. اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی طاقت دوگنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. دوگنا مسلح وہ شخص ہوتا ہے جس کا موقف مبنی بر حق ہوتا ہے، لیکن 3 گنا وہ ہوتا ہے جو معاملے میں پہل کرتا ہے. ہماری یہودی کزنز کی طرح ہمیشہ سے. اور جب 48 میں ہم سے جنگ ہوئی غالب رہے، 56 میں وہ غالب رہے، 67 میں ایک اور شکست ہوئی. پہلی مرتبہ مسلمانوں کو پہل کرنی پڑی 1973 میں، اور پھر امریکہ کی طرف سے یہودی اس قابل تھے کہ انہوں نے ہمیں روکے رکھا. آپ نے دیکھا، لیکن جو پہل کرے گا آپ حق پر ہوں گے، لیکن جو پہل کرتا ہے وہ آپ کو شکست سے دوچار کرتا ہے، زج کرتا ہے. سو ریورنڈ کو زج کر دیا گیا، مناظرہ ختم ہو گیا. لیکن یہ سب کے سب وہ معاملات تھے جو انگریز یہاں کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا اس ملک سے واسطہ رہا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پر حکمرانی کی تھی، جس کی وجہ سے آپ یہاں ہیں. آپ سب انگریزی بولتے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں انگلش میں بات کرتے ہوئے. کیوں بتائیں؟ کیونکہ وہ آئے اور انہوں نے ہم پر حکومت کی کم و بیش 100 سال تک. اگر فرانسیسی ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم فرانسیسی بولتے، اگر پرتگالی ہم پر حکومت کرتے تو ہم پرتگالی بولتے، اگر اسپینش ہم پر حکمرانی کرتے تو ہم اسپینش نہ بول رہے ہوتے. ہم سب انگریزی بولنے والے لوگ ہیں. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ہم پر حکومت کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اب ان کی مادری زبان میں بات کر سکتے ہیں. اب آپ ذرا اس کتاب میں سے ایک اور مناظرے کی مثال سنیے. آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مبلغین ان میں صبر ہوتا ہے اور استقامت ہوتی ہے. معاملے کی پیروی کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. مسلمانوں کے برعکس آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گفت و شنید کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اختلافی مسئلے پر اظہار رائے کرتے ہیں کسی غیر مسلم سے، اور آپ اسے لاجواب کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شیخی بھگارنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے لاجواب کر دیا ہے، میں نے اس کا منہ بند کر دیا ہے. ختم. آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرتے. وہ آپ کی طاق میں رہے گا ہر آئے دن یہاں تک کہ آپ تبدیل ہو جاتے ہیں. یا آپ کہہ دیں دوبارہ آنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں چھرا گھونپ دوں گا. آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں. میں آپ سے یہ سب کرنے کی توقع نہیں کر رہا، لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہتے تو وہ شخص کبھی بھی آپ کو جانے نہیں دے گا. آپ اس کو انگلی تھمائیں گے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو کبھی بھی جانے نہیں دے گا. وہ صبر و استقامت رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے. تو یہ عیسائی مبلغ عرب شیخ کے پیچھے پڑ گیا. ہر آئے دن اسے تبلیغ کرتے ہوئے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے، اوپر نیچے. آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، آپ زندگی کی رعنائیوں سے محروم رہتے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، خنزیر نہیں کھاتے، وغیرہ وغیرہ. اللہ ان چیزوں کا بھوکا نہیں. آپ کو نجات چاہیے تو آپ ایمان رکھیں کہ اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا جس نے آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دے دی اور نجات آپ کی ہوئی. خدائے بزرگوں برتر خود زمین پر آیا اور اس نے آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان دے دی، اور وہ اسے کبھی جانے ہی نہیں دیتا. وہ ہر روز آ جاتا زندگی کو اجیرن بناتے ہوئے اس بیچارے عرب شیخ کی. اب وہ اس مشکل سے کیسے نکلے؟ اس نے ایک حکمت عملی اپنائی. اس نے اپنے وزیر اعظم کو بتایا، اپنے وزیر کو، اور اس نے کہا دیکھو جب وہ آئے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کان میں کچھ سرگوشی کی جائے، تم میرے کان میں کوئی سرگوشی کرنا. اوکے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ عیسائی مبلغ آ گیا. السلام علیکم. تو عرب شیخ نے کہا اہلن و سہلن. نہایت ہی خوبصورت الفاظ کسی کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے کسی بھی زبان میں، اہلن و سہلن. یوں ہی جیسا کہ آپ کسی خاندان کے فرد ہیں، اور سہل کا مطلب آسودگی. اگر آپ اپنا ناک بھی صاف کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں، جیسا کہ میں کہوں آسان باش. اب آپ جو چاہیں کریں. اہلن و سہلن. تو وہ شخص بیٹھتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے وہی پچھلی کہانی. تو وہ رئیس آتا ہے اور سردار کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، سردار کے کان میں. تو وہ سردار زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے، عورت کی طرح جس کا خاوند فوت ہو جائے. اس نے رونا شروع کیا. تو وہ مبلغ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے. کچھ نہ کہو. اس نے کہا چھوڑو یار، پلیز بتاؤ. وہ ہمدردی کرتا ہے. نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ روتا رہا. اداکاری، یہ اداکاری تھی. تو وہ مبلغ اور زیادہ متجسس ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا بری خبر ہے. تو اس نے کہا مجھے ابھی بھی ایک بری خبر ملی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل مر گئے.
ममात, मर गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मर गए। तो ईसाई मुबल्लिग ने कहा, बेवकूफ, फरिश्ते तो नहीं मरते। तो अरब शेख ने कहा कि अहमद, तुम मुझे कह रहे हो कि खुदा मर गया है? इस किस्म के बहस मुबाहसे होते रहते हैं जो चलते रहते हैं, लेकिन अब वो भी काफी मंझे हुए हो गए हैं। आप देखते हैं, ये एक किताब है। इस शाम के मुबाहसे का उन्वान इस्लाम का चैलेंज। इस्लाम का चैलेंज सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं, हर जगह है इस्लाम का चैलेंज। लेकिन इस्लाम वो वाहिद अकीदा है जो दावा करता है। इस मकाम और मर्तबे के लिए सिर्फ दो ही ऐसे मज़ाहब हैं यकीनन कुर्रे अर्ज पर, जो कि इंसानों के दिलों और दिमागों को फतह करने के मद्दे मुकाबिल हैं। सिर्फ दो, यकीनन दो दावत देने वाले मज़ाहब, ईसाईयत और इस्लाम। सिर्फ दो ऐसे मज़ाहब हैं जो कि आम हैं दिमाग तब्दील करने के लिए। तो इस्लाम दावा करता है कबूलियत का, इस्लाह का, तकमील का, और यह ईसाईयत पर गालिब है। यह वो वाहिद मज़हब है जो इस बात का दावा करता है। हिंदू ईसाई को कहेगा कि देखिए जनाब, हो सकता है आप एक अच्छे ईसाई हो और मैं एक अच्छा हिंदू, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बुद्ध मत का पैरोकार उसे कहेगा, आप एक अच्छे ईसाई हैं, मैं एक अच्छा बुद्धिस्ट, मुझे तन्हा छोड़ दो। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कहेगा। मुसलमान तो उल्टा उसे बताएगा कि खुदा एक ही है, वो तसलीस नहीं है, वला तकुलू सलासा। वो तो यही कहेगा। एक मुसलमान का फर्ज है कि उसे कहे कि खंजीर मत खाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बेहयाई के काम मत करो। हर कदम पर वो मद्दे मुकाबिल होगा ईसाई तर्ज जिंदगी के साथ। वो एक चैलेंज है, वो एक चैलेंज है। और जैसा कि साउथ अफ्रीका में है, 300 साल तक ईसाई हमारे लोगों पर जुल्म सितम करते रहे हैं। 300 साल तक। पहले लोग जो वहां गए उन्हें वहां ले जाया गया। वो लोगों का वो ग्रोह मेरे मुल्क में साउथ अफ्रीका में उन्हें मलेज कहा जाता है। सिकंदर बैच ने जब इंडोनेशिया को फतह किया, हमारे वो भाई जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, वहां पर उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया और उन्हें बेहतरी के ख्वाब दिखाकर सफेद फामों के हाथों बेच दिया जाता था। और फिर जब अंग्रेज, आपके यहाँ के लोग, जब उन्होंने मलेशिया को फतह किया, हमारे वो भाई जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें कैद कर लिया गया सुनहरे ख्वाब दिखाकर उन सबको, और वो बेच दिए गए सफेद फामों को गुलामों के तौर पर। 300 सालों से उन लोगों पर जबर तशद्दुद किया जा रहा है उन्हें ईसाई बनाने के लिए। लेकिन 300 सालों के जबर तशद्दुद के बाद वो उभरे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा मुजाहिद मुस्लिम अक्सरियत के तौर पर। यही मलेज सबसे ज्यादा मुसलमान मुजाहिदीन के तौर पर। वो नाकाम रहे तब्दील करने में। दर हकीकत वो बढ़ते गए आम शरह पैदावार से कहीं ज्यादा बढ़कर। दी मलेज। हिंदुस्तान के मुसलमान तकरीबन 150 साल तक, हम भी तो हैं, हम वहां गए क्योंकि हम इंडिया में भूख से मर रहे थे, कहत सालियों का शिकार। सब हमारे आबाओ अजदाद वहां रहने के लिए गए और उनके पास एक शानदार मौका था तब्दील करने का गरीब, जाहिल, भूखे, महरूम लोगों को, यानी मेरे लोगों को। लेकिन वो नाकाम रहे। और आज जैसा कि ईसाई मुबल्लिग इस किताब में दिखाता है, इस्लाम का चैलेंज, मस्जिदें ही मस्जिदें, मस्जिदें हमारे 300 से ज्यादा मसाजिद हैं पूरे मुल्क में, और हर मस्जिद एक शाहकार है। किसी भी अरब की मदद के बगैर, मां सिवाय एक मस्जिद के, सिर्फ एक मस्जिद जिसके लिए अरबों ने मदद की। 300 मसाजिद हमारे अपने खून पसीने से बनाई गई हैं ये मस्जिदें, और हमने अपनी एक जमात बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम तबलीगी जमात को कहीं ज्यादा तबलीग करने वाले फराहम करते हैं जितने इंडिया और पाकिस्तान की जमातें फराहम करती हैं। साउथ अफ्रीका हम कहीं ज्यादा हुज्जाज कराम भेजते हैं औसत के एतबार से ज्यादा अरबों की निस्बत। ज्यादा से ज्यादा लोग दाढ़ियां रखते हैं कई ज्यादा लोगों की निस्बत कहीं भी। कहीं ज्यादा लोग नमाज अदा करते हैं, शायद कहीं भी इतने लोग मस्जिदों में ना जाते हों। हम एक शानदार जमात हैं साउथ अफ्रीका में, और ईसाईयत के समंदर में हम चैलेंज हैं ईसाईयत के लिए। वो तुला हुआ एक बात पर हमें तब्दील करने के लिए, और अब उसने तरीक़ेकार को वसी कर लिया है और वो कामयाब रहा है। उसने नई नई जहतें इजाद कर ली हैं। वो सबसे पहले हमलावर हुए इस्लाम पर। मोहम्मद एक झूठे दावेदार थे, उनकी कई बीवियां थी, उन्होंने अपनी किताब को नकल किया यहूदियों और ईसाइयों की किताबों से, वगैरह वगैरह। तो इन बातों से उनका मतलब पूरा ना हुआ, तो अब उन्होंने नई हिकमत अमली अपनाई है और नए नए मंसूबे तैयार किए हैं हमारी तबाही के लिए। ये है एक ईसाई मैगजीन जिसे कहा जाता है प्रे। आप जानते हैं कि जब ईसाई कहता है प्रे, तो इसके मानी इबादत नहीं। प्रे का मतलब देना,
کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے او خدا بندہ، افریقہ ہے یسوع مسیح کے لیے، ایشیا ہے یسوع مسیح کے لیے. وہ پرے کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ رقم پیش کرتے ہیں. اور مسلمان بہت جلد باز ہے آپ کے لیے دعا کرنے میں. کسی نے کہا دعا کیجئے تو دعا کر دی کہ اللہ آپ کو 1000 برس کی عمر دے دے، وہ آپ کو 1000 سال دے دے. ایک آدمی نے مجھے ایک ایسے ہی باکمال دعا دی. اس نے کہا آپ جانتے ہیں مسٹر دیدات، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی آپ کو دے دوں، اپنی بقیہ زندگی. وہ تیار ہے مجھے دینے کے لیے. آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ابھی مرنے کو تیار ہے. فرض کر لیں اس کے پاس 20 سالوں کا بیلنس نہیں ہے تو 20 سال مجھے دے کر مرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہ مجھے ہوا سے خمسہ دینے کو تیار نہیں، 5 پیسے دینے کو تیار نہیں، مگر مجھے اپنی زندگی دینے پر تیار ہے. مومن اس میں کمال رکھتا ہے، وہ کچھ دینے کو تیار جو اس کے پاس نہیں ہے. اس کی باقی زندگی آپ کے لیے ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں. لیکن جب عیسائی کہتا ہے پرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور وہ دیتا ہے. تو اس میگزین میں یہ کوئی چین یا کوریا کا کوئی آدمی ہے، اور اس تصویر میں اس کا نام ہے جان لی. وہ تیل کی سلطنت کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے. خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا سعودی عرب. نہ تیل والی سلطنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سعودی عربیہ. اور وہ یہاں کہتا ہے پہلے پیراگراف میں، وہ کہتا ہے میں سعودی عرب میں ہوں، کچھ دیر انتظار کریں. یہ دشمن خدا کویت میں جا سکتا ہے، سعودی عرب میں جا سکتا ہے، جہاں تک آپ نہیں جا سکتے. کچھ مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. وہ یہاں لکھتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر اور اہم وقت نہیں جانتا کہ بہت زیادہ توجہ دی جائے مسلم دنیا پر. ابھی سے ابھی وقت ہے. یہ صرف انڈونیشیا، لبنان اور بنگلہ دیش ہیں جنہیں ذرا سی تگ و دو کے بعد تبدیلی مذہب کے لیے چنا جا سکتا ہے، یعنی انہیں عیسائی بنایا جا سکتا ہے. بقیہ مسلم دنیا میں انجیل قدرے غیر مؤثر رہی ہے. یہ بہت زرخیز زمین ہے، یعنی ہل چلانے کے لیے تیار ہے. تیار بالکل. پاکستان میں تیاریاں زیر تکمیل ہیں. پچھلے 2 سالوں سے ہم 6 چوٹی کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں عرب مسلم دنیا میں کہ کوئی حقیقی اور قابل عمل لاہ عمل اپنایا جائے ہر صلیبی جنگ کے لیے گھر گھر تک. اس سال ہم نے ایک تحقیقی مرکز کھولنے کا منصوبہ بنایا بیروت لبنان میں کہ تیاری شروع کریں پوری مسلمان عرب دنیا کے لیے. اور اسی طرح عرب دنیا، عرب مسلم دنیا، عرب مسلمان، عرب مسلم دنیا، عرب مسلم. اس چھوٹے سے مضمون میں آدھے درجن سے زیادہ مرتبہ مسلم دنیا، مسلم دنیا، مسلم دنیا، عرب مسلمان دنیا. وہ ہماری نجات میں دلچسپی رکھتے ہیں. دیکھیں کیسی بات ہے. شاعر کہتا ہے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. سوچو اے غافلو، سوچو اپنے لوگوں کے متعلق، اپنی قوم، جماعت، امت کے متعلق سوچو، کیونکہ آسمانوں میں آپ کی تباہیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن مسلمان خواب غفلت کا شکار ہیں. ہم ٹھیک ہیں، پاکستان میں ہم 100 ملین ہیں، یہ ذہنیت ہے. بنگلہ دیش میں ہم 70% ہیں، لیبیا میں ہم 99% مسلمان ہیں. یہ ہے آپ کا غرور. وہ ہماری تباہی کے منصوبے بنا رہے ہیں. یہ ایک کتاب ہے، کتاب کا کور ہے، یہ دیکھیں، یہ عنوان ہے اس کتاب کا، ساؤنڈ دی الارم فرام سعودی عربیہ، جسے لکھا ہے ٹام گریفٹ نے. یہ وہ شخص ہے جو جدہ میں 10 سال تک رہا عربوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور اب اس نے ایک کتاب لکھی ہے انہیں بتاتے ہوئے کہ وہ اپنا مقصد کس طرح حاصل کر سکتا ہے، کس طرح عربوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے. اگر وہ آپ کو گھر گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کچھ اور ذرائع اور طریقے ہیں. یہ تو فوٹو سٹیٹ ہے اس کور کی جب اسے لفافے میں ڈالا گیا. ڈیٹ لائن فرام وولورہمپٹن UK سے، بنام مینیجر سینگ سپر مارکیٹ، PO باکس نمبر 7867 شرفیہ جدہ سعودی عربیہ. اس کے اندر ایک کوپن ہے عربی زبان میں. اس کوپن میں وہ پیشکش کر رہے ہیں سعودی مفت انجیل عربی زبان میں. تو کیا آپ اسے لینا نہیں چاہیں گے؟ تم بھکاری لوگ، کیا آپ نہیں لیں گے مفت میں انجیل؟ کیا آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، تو وہ کہیں گے یہ لیں ایک نسخہ مفت میں انجیل. ایک اور بات، وہ گھروں کے پتے حاصل کرتے ہیں ڈائریکٹریز سے، ٹیلی فون ڈائریکٹریز سے، اور پھر وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں انجیل، مفت میں انجیل عربوں کی طرف. وہ گھر گھر نہیں جا سکتے، آپ انہیں اجازت نہیں دیتے، تو آپ بذریعہ ڈاکیہ حاصل کریں گے، آپ ریڈیو پر حاصل کریں گے. لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ عیسائیوں میں سے، وہ خود کو یہوہ کا گواہ کہتے ہیں. دنیا میں وہ 2 ملین سے زیادہ نہیں ہے. دنیا میں آج بھی لوگوں کے اس چھوٹے سے گروہ نے ایک کتاب شائع کی. صرف ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، حقیقت، یعنی
किताब का उन्वान है हकीकत, जो अबदी जिंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। उन्होंने इसकी 84 मिलियन कॉपीज शाया की हैं इस किताब की 95 जबानों में। तकरीबन 84 मिलियन कॉपीज एक किताब की 95 जबानों में। कौन सी जबान आप पढ़ना चाहेंगे? अरबी, ये भी है। गुजराती, ये रही। उर्दू, कौन सी जबान चाहिए? जोलो, सोहेली, कौन सी? मलयाला, कौन सी जबान आप पढ़ना चाहते हैं? 84 मिलियन कॉपीज एक ही किताब के 95 जबानों में नुस्खे। और ये किताब कोई किताबचा नहीं है, ये किताब है, यानी छोटी सी किताब नहीं, ये 192 सफात की किताब है। पूरी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर दें, हम अपने सारे सरमाए के साथ हम 1 मिलियन सफात भी नहीं निकाल सकते। तशहीर के लिए 1 मिलियन सफात इस जैसे आप नहीं निकाल सकते। अपने तमाम तर सरमाए के साथ तमाम तर हजारों मिलियन मुसलमान मिलकर भी हम एक सफा 1 मिलियन नहीं छाप सकते। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी कौम, एक ऐसी जमात, एक ऐसी उम्मत फना होने की मुस्तहिक है, तबाही और बर्बादी की मुस्तहिक है। आप नहीं देख सकते एक छोटा सा ग्रोह ये कुछ कर रहा है, यही छोटा सा तबका फिर शाया करता है उस मैगजीन वॉच टावर को। ये खूबसूरत कवर है, ये मैगजीन नहीं है, सिर्फ कवर है, वॉच टावर मैगजीन। और वो लिखते हैं कि इसकी औसतन प्रिंटिंग हर शुमारे की, अंदाजा करें, 12,350,000 हर शुमारे की माहाना छपाई। एक मैगजीन 12,350,000 माहाना। उन्हीं लोगों का तबका एक और मैगजीन छाया करता है जिसका नाम है अवेक, जागो। अल्लाह ने हमें कहा था जागने को। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फंजिर, ऐ कंबल ओढ़कर सोने वाले उठो और खबरदार करो। हमें कहा था जागने को, वो जाग चुके हैं। अवेक, ये मैगजीन जो आप ये देख रहे हैं, इसकी औसतन प्रिंटिंग 10,610,000 माहाना। सुना आपने, 10,610,000 माहाना। मैं क्या कर रहा हूं? आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि दुनिया आपकी तबाहकारियों के मंसूबे बना रही है, लेकिन आप तो ख्वाब गफलत का शिकार हैं। और आप बिल्कुल सही हैं, आप दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। मैं कहता हूं आप कतन सही नहीं हैं। हमने वो मकसद पूरा ही नहीं किया जिसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। क्या आप बैठे रहें, वक्त से लुत्फ उठाएं, अच्छी खासी कमाई करें, अच्छा सा घर बना लें, 5 वक्त नमाज पढ़ लें, इससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं। मुसलमान की जिम्मेदारी तो यह है कि वो बांटे इस दीन को दीगर इंसानों में। सबसे अव्वलीन फरीजा एक मुसलमान का यह है कि जैसा कि नमाज, ज़कात, हज हम पे फर्ज हैं, अल्लाह बारी ताला अपने पैगंबर से और हमसे फरमाता है, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, कि तुम ये पैगाम पहुंचाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस पैगाम को पहुंचाना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपसे उनके मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। इल्ला मन तवल्ला व कफर, कि उन्होंने क्यों कबूल किया या क्यों कर कबूल ना किया। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या तुमने वो पैगाम पहुंचाया था। जैसे नमाज, ज़कात, हज और रोजा फर्ज है, इसी तरह अल्लाह फरमाता है ये तबलीग भी तुम्हारा फर्ज है। जाइए और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाइए। हम मुतमईन बैठे हैं कि देखिए जी, हम तो नमाज पंजगाना अदा करते हैं और हम अच्छे मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। हम खंजीर नहीं खाते और हम शराब नहीं पीते, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हम बरी जिम्मा नहीं होते उन फराइज और जिम्मेदारियों से जो अल्लाह ताला ने हम पर लागू की हैं। एक और लोगों का छोटा सा तबका, वो एक मैगजीन छाप रहे हैं जिसे द प्लेन ट्रूथ कहते हैं। एक खानदान, आर्मस्ट्रांग का खानदान, आपने सुना होगा आर्मस्ट्रांग। औसतन प्रिंटिंग ये है इधर 8,175,000 माहाना, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, 4 दीदा ज़ेब रंगों में। 8 मिलियन माहाना मुफ्त। वो आपको इंजील मुकद्दस की पेशकश कर रहे हैं। ये देखिए, ईसाईयत का एक तोहफा मुफ्त में तमाम मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, तमाम यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि तमाम तर मुसलमानों के लिए मुफ्त। सिर्फ इस कूपन को पुर कीजिए, आप भिखारी लोग इसे हासिल करें मुफ्त में। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? और अब ये खूबसूरत किताब, ये देखिए, इसका उन्वान है नो ग्रेटर लव। कोई भी नौजवान मर्द या नौजवान खातून इसे पढ़ना चाहेगी। खूबसूरत रंग के साथ गुलाब, 4 दीदा ज़ेब रंगों में, खूब, बहुत खूब। वो ये सब मुसलमानों को मुफ्त भेजते चले आ रहे हैं। नो ग्रेटर लव। हर नौजवान आदमी इसको फौरन खोलता है, इसे खोलेगा कि इसमें बहुत कुछ मोहब्बत से मुतालिक होगा। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? ये नई इंजील है। और यूं वो 2,750,000 मुफ्त में
बगैर किसी मुआवजे के मुसलमानों को बजरिया डाक भेज रहे हैं। 2,750,000 दी जा चुकी हैं। ये शुमार इसमें दिया गया है इस किताब में हमारे लिए, हम भिखारियों के लिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़हनियत का पता है कि वो कहेंगे और आप ले लेंगे। वो ये कर रहे हैं और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम मुतमईन हैं कि हम सही हैं और उनके दिलो दिमाग में आप हैं। खैर, ये बात खुसूसन बर्मिंघम से मुतालिक है। बर्मिंघम, आप बर्मिंघम से ज्यादा दूर नहीं हैं। क्या आप दूर हैं? नहीं। ये देखिए, एक ईसाई प्रोडक्शन मैगजीन से ली गई। इस पैगाम का उन्वान है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में मुसलमान आ रहे हैं। क्या कहा? मुसलमान आ रहे हैं। एक वक्त था वो कहते थे कि तुर्क आ रहे हैं। वो वियना के गेट पर दस्तक दे रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। उन्होंने स्पेन को फतह कर लिया, अब मुसलमान दूसरी मर्तबा चढ़ाई करने आ रहे हैं। ये देखें, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। आप लोग, वो आपसे खौफजदा हैं, क्योंकि अब आप वापस आ रहे हैं अपना हक वसूल करने के लिए। उन्होंने आप पर 150 साल तक हुकूमत की। आप यहां किस लिए आए हैं? अपना हक लेने के लिए। वो कहते हैं मुसलमान आ रहे हैं। एक टीम है जो खुद को सलीबी कहते हैं और उन्हें बैनुल अक़वामी सलीबी कहा जाता है। क्रूसेड एक बहुत ही हसास लफ्ज है। जो ही एक मुसलमान इसे सुनता है, हाँ, ये दूसरी सलीबी जंग है। आप जानते हैं 200 साल तक उन्होंने मुसलमानों से सलीबी जंग लड़ी, यहां से पूरे यूरोप तक, फलस्तीन तक। 200 सालों तक वो मुसलसल सलीबी जंगों पर जंगें लड़ते रहे और अब एक और सलीबी जंग जारी है। 200 साल तक वो जंगों पर जंगें लड़ते रहे। लेकिन ये सलीबी जंग काफी हसास है। मुसलमान ऐसे किसी भी लफ्ज से काफी हसास हैं, हाँ, बहुत हसास हैं। सो उन्होंने तरीके वारदात ही बदल दिया, नाम ही बदल दिया, बैनुल अक़वामी सलीबों से बदलकर बैनुल अक़वामी टीम रख दिया। बहुत ही अच्छे और मेहरबान लोग, मासूम। टीम का क्या मतलब? फुटबॉल टीम, टेनिस टीम, क्रोसेट। क्या? कौन सी टीम? ब्रिज खेलने वाली, चेस खेलने वाली टीम। क्या मतलब? बैनुल अक़वामी टीम। और वो अब हमें यहां पर ये बता रहे हैं कि दरअसल वो ईसाइयों को बता रहे हैं, ना कि हमें। हम तो बस उनका मुद्दा हैं। ये है कि हमारा मकसद एक ऐसी अंग्रेजी बोलने वाली टीम, क्रोसेट नहीं, बर्मिंघम में तैयार करना है जो 25,000 बंगाली मुसलमानों के दरमियान अपना काम कर सके। सबसे पहला काम बंगाली मुसलमानों में। क्यों बंगाली मुसलमान? क्योंकि वो बेज़रर और शरीफ लोग हैं, तरनी वाला हैं, इंडोनेशियंस की तरह अच्छे, शरीफ और सादा लोग। वो उनमें से पहले ही 15 मिलियंस को ईसाई बना चुके हैं। बेज़रर और शरीफ, नर्मो नाजिक मिजाज लोग। वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वो बताते हैं कि वो क्या करेंगे, किस तरह मर्दों को, औरतों को राम करेंगे। बर्मिंघम ही क्यों? बर्मिंघम इंग्लैंड का मरकज है। बर्मिंघम से सारे का सारा इंग्लैंड और बर्मिंघम से सारे का सारा यूरोप। बर्मिंघम उनकी सलीबी जंग का मरकज होना चाहिए। मेरे मुल्क में वो कहते हैं यीशु मसीह। हाँ, मेरे मुल्क में ही वो कहते हैं यीशु मसीह ही जवाब है। और अब उनके पास मुसलमान मुर्तद हैं जो मुसलमानों को तबलीग कर रहे हैं। हीरे को हीरा ही काटता है। उनके नाम है यानी मुर्तद मुसलमानों के रेवरेंड अहमद साहब जी। रेवरेंड अहमद साहब जी, अब वो हमारा रेवरेंड है, यानी मुकद्दस आदमी। ये लें, एक और नाम सुने, शब्बीर वाडी। आप जानते हैं गुजरातियों को, मैं गुजराती हूं। आप कहते हैं कि हमारे लोग ठीक हैं। आप जानते हैं हम बचे हुए हैं। मैं कहता हूं देखो ये शख्स शब्बीर वाडी तुम्हारा अपना है, तुम गुजरातियों का। शब्बीर वाडी मुर्तद हो गया है। एक और बंदा इब्राहिम मोहम्मद, एक और खेत अल्लाह, एक और सी मुराद, तालीम आदम। इसी तरह एक और आदमी है करंजल्ला। मुर्तद 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 मुर्तद, और वो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को तबलीग करें। मैं देखता हूं कि वो कामयाब हैं। उनके यहां निसाब हैं, मखसूस निसाब हमारे लिए, और वो इसे कहते हैं मुसलमानों का ईसाई होना। दरअसल तो ये ईसाइयों का ईसाई होना है, मगर गलत फहमी देखिए, वो कहते हैं मुसलमानों का ईसाई होना। वो यहां कहते हैं सीखने का निसाब। तमाम ईसाइयों को जो ये गवाही मुसलमानों तक पहुंचाने में दिलचस्पी रखते हैं, जो ये गवाही मुसलमानों तक पहुंचाएं, ये निसाब आपको सिखाएगा इस्लाम को बतौर मजहब। इसी तरह वो अमली इकदाम जिनसे मुसलमानों को ईसाई बनाया जाए कि किस तरह उन्हें तब्दील किया जाए ईसाइयत में, वो आपको पढ़ाएंगे इस्लाम बतौर मजहब। आप जानते हैं सब क्या है? वो कहते हैं कि ईसाइयत कोई मजहब नहीं है, इस्लाम एक मजहब है, ईसाइयत मजहब नहीं है। तो ये सब क्या है?
वो कहते हैं इस्लाम एक मजहब है, ये करो वो ना करो, शराब न पियो, जुआ मत खेलो, रक्स और सरूद से बचो, नमाज पंचगाना अदा करो, रोजे रखो, ये है मजहब। जबकि ईसाईयत एक ताल्लुक है खुदा के साथ। आपको पता है, आप उसके बहुत जिगरी यार बन सकते हैं। जब आप उसका हिस्सा बन जाते हैं तो आप उसके साथ जो मर्जी करें, क्योंकि वो आपका जिगरी यार बन जाता है। ये एक ताल्लुक है जो आप खुदा के साथ पैदा करते हैं, ना कि ये मजहब। मजहब तो आपको बताता है कि ये करो वो ना करो, ये नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा, अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। ये है मजहब। सो वो सिखाते हैं कि देखो ये लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं। दिन में 5 मरतबा ऊपर नीचे, पूरे महीने के रोजे रखना, खुदा इन चीजों का भूखा है। नहीं ऐ बंदे, ये तो बहुत आसान है, बस सिर्फ ईमान लाओ कि खुदा जमीन पर आया और उसने आपकी खातिर जान दे दी। ईमान लाओ और निजात पाओ, यह है ताल्लुक। और हर बे हम पर काबू पाने के नई नई तरकीबें और नए नए तरीके। इसे देखो, अगर आपको कहीं ये मिले, अल किताब, देखो जरा अल किताब। अगर कोई भी मुस्लिम इसे लेगा तो फौरन आपके जहन में, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत कुरान जानते हैं, तो आएगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये खुद ब खुद आपके जहन में आता है। ये हैं वो अल्फाज, वो जुमले जो किसी चीज की तरफ मंसूब हैं। नहीं, इसका कुरान के साथ कुछ भी ताल्लुक नहीं। ये इस्लामी एक खताती है, ये मुसलमानों को शिकार करने का तरीका है। मुसलमान इसको लेंगे और इसका शिकार बनेंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये बूढ़ा आदमी मेरे बारे में ख्याल किया जाता है कि मैं इल्म रखता हूं, आप मुझे ये फौकियत देते हैं अपने से कदरे बेहतर मेरे इस काम में। मैं कोई अपने तकवा या नेकी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू की बात कर रहा हूं, दलाइल, मजहब, मुनाजरे से मुताल्लिक। मैं आपसे कदरे बेहतर हूं। जी, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि मैं भी शिकार हो गया था कराची, पाकिस्तान में। वहां मैंने तकरीर की। तकरीर के इख्तिताम पर लोग मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगे, हाथ मिलाने के लिए, सादत हासिल करने के लिए। जिंदगी को अजीरन करते हुए वो मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हाथ मिला रहा हूं और फिर एक नौजवान लड़का 11 या 13 साल का आता है, नंगे सर वाला, और वो मुझे ये दे देता है। बिल्कुल ऐसे। क्या खूबसूरत चीज है, वल्लाह बहुत खूब। अगर आप इसे करीब से देख सकें, बहुत खूबसूरत है। और मैंने पढ़ा अल्लाह मोहम्मद। मैं इसे चूमना चाहता था, लेकिन लोग मुझे मौका नहीं दे रहे थे, सो मैंने इसे अपनी जेब में डाल लिया। जब मैं दुबई के लिए रवाना हो रहा था, मुझे इसे निकालने का वक्त नहीं मिला। दुबई में अपने होटल में मैंने सोचा अपनी जेबें देखूं, सो मैंने इसे बाहर निकाला। मैंने पढ़ा अल्लाह मोहम्मद। फिर मैंने कुछ सुनहरी स्टिकर, खूबसूरत स्टिकर देखा, ये बच्चों के लिए कि वो कुरान में रखें। मैंने देखा रब्बाना, ये देखिए रब्बाना के जहन में क्या आता है? जो ही आप देखते हैं तो रब्बाना आतेना फिद दुनिया, हो सकता है कोई दुआ है, माशाल्लाह। इसी तरह एक और है। फिर मैंने इसे उल्टाया और फिर मैंने इधर देखा, ऊपर और नीचे, और मैंने देखा लॉर्ड्स प्रेयर। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानियों ने मुझे मात दे दी। आप जानते हैं कि मैं अपने मुल्क में एक बाकमाल काम कर रहा हूं, वल्लाह ये अजीम काम है। अदब जो मैं लिख रहा हूं आलमी सतह का, मुफ्त। जो कुछ मैं कर रहा हूं एक शानदार काम है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों ने मुझे मात दे दी। लेकिन मैं कतन शर्मिंदा नहीं हूं। मैं तो खुश हूं कि मेरे इन भाइयों ने मुझे मात दे दी। वो ये कुछ बना सकते हैं कि मैं लोगों को दूं, बच्चों को दूं, वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या खूब है। लेकिन लॉर्ड्स प्रेयर, हम तो ऐसा नहीं कहते। क्या हम ऐसे बात करते हैं? हम तो ऐसा नहीं कहते। सूरह फातिहा पहली सूरत, हम जानते हैं कि लॉर्ड्स प्रेयर है, तो फिर ये क्या है? मैंने इसे दोबारा देखा, मैंने उसे परखने की कोशिश की। ये अरबी रस्मुल खत है, यानी मुसलमानों का रस्मुल खत। नहीं, ये नहीं है। ये तो है, ऐ हमारे बाप, तेरा ही नाम इज्जोजल है और तेरी ही बादशाहत है। अरबी में। और ये अल्लाह मोहम्मद। कोई भी शख्स ये देखे, मैं ये दिखा रहा हूं अल्लाह मोहम्मद। ये आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। हर बंदा कहेगा ये क्या है? ये है अल्लाह मोहम्मद। क्या आप देख सकते हैं? आप क्या देखते हैं? जी हां, मैंने अरब शेख को ये दिखाया जद्दा में। मैंने कहा शेख साहब जरा फिर गौर से देखें, आप इसको एक नजर फिर देखें। उसने कहा अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा शेख साहब अजराहे करम गौर से देखें। उसने कहा अल्लाह मोहब्बा, गॉड इज लव। वो बात है जो ईसाई कहते हैं, लेकिन मुसलमान इसे चूमेगा।
اور گھر میں رکھے گا، قرآن میں رکھے گا۔ وہ تو شکار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا شکار۔ دیکھیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح شکار کرنا ہے۔ مچھیرے کو معلوم ہوتا ہے کہ کنڈی کے سرے پر کس قسم کی مچھلی کے لیے کیسا مواد لگایا جاتا ہے۔ ہر مچھلی ایک جیسی خوراک نہیں کھاتی۔ وہ اس مسلمان کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ مسلمان اللہ کے کلام سے پیار کرتا ہے، اسلامی خطاطی سے۔ مسلمان ان کے ماہرین نفسیات ہمارا مشاہدہ کرتے آئے ہیں۔ انڈیا میں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر کہیں افریقہ میں وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی عربی میں لکھا دیکھیں ادھر ادھر پڑا تو مسلمان کا بچہ اسے اٹھا لے گا، اسے چومے گا اور اسے قرآن میں رکھ دے گا۔ نہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہمارے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کا احترام کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز عربی میں لکھی گری پڑی ہے، عربی میں ہم نے دیکھی ہے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ جو ہم اس رسم الخط میں دیکھتے ہیں وہ ہے اللہ کا کلام، یعنی جو کچھ بھی عربی میں لکھا گیا، پھٹا ہوا، گرا ہوا، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ایک مسلم بچہ اسے اٹھائے گا اور چومے گا۔ یہ عربین نائٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی فحاشی کی کتاب عربی رسم الخط میں ادھر ادھر پڑی، ہمارے بچے اسے اٹھائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ بھی، آپ بڑے بوڑھے، آپ بھی اسے اٹھائیں گے، چومیں گے، جیب میں ڈالیں گے، گھر لے جائیں گے اور قرآن میں رکھ دیں گے۔ جی ہاں، ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں، تو وہ آپ کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں، سو وہ اس مچھلی کو جانتے ہیں کہ اس کی مرغوب غذا کون سی ہے، سو وہ مچھلیوں کا شکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ ہے اسلامی رسم الخط، یہ ہے اسلامی رسم الخط۔ اگر یہ آپ کو اس وقت دیا جاتا جب آپ باہر جا رہے ہوتے، تو اگر کوئی یہ دے رہا ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی بھاگتا ہوا جاتا، التجائیں کرتا، قطار کو توڑتا، آگے بڑھتا یہ لینے کے لیے۔ نہیں، مفت میں۔ ہاں جی، میں جانتا ہوں، یہ ہیں میرے لوگ، یہ میرے اپنے ہیں۔ دیکھو دیکھو اسے دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ دیکھو اسے دیکھو، یہ سب عیسائیوں کی بائبل ہے، بائبل کی آیات اس مسلمان مچھلی کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ مسلمان اسے ضرور چکھے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ شکار کیسے کرنا ہے۔ کتابیں کتابیں جو وہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں، اسے دیکھیں، عیسائی کی شہادت مسلمانوں کے درمیان۔ یہاں آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ نائجیریا کا دکھائی دیتا ہے یا سوڈانی، اس پگڑی سے، اس کے پاس تسبیح ہے، اس کے ہاتھ میں، آپ جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس نے ہاتھ میں لے رکھی ہے، اور یہاں نیچے لکھا ہے ان اللہ یبشر بکلمات منہ اسمہ المسیح وعیسی ابن مریم۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ چومیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اسے قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ آستین کا سانپ۔ یہ آستین کا سانپ ہے، یہ عیسائی مبلغین کی کتاب ہے، مگر آپ اسے پھاڑ سکتے ہیں، نہ پھینک سکتے ہیں اور نہ جلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ شکار کیسے کرنا ہے۔ یہاں ہے یہ ہمارا ایک بھائی جو کہ تبلیغی جماعت کا لگتا ہے، یہ ہتک نہیں، واللہ کسی کی بھی ہتک مقصود نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص کی طرح لگتا ہے جس کے بڑے ہوئے بال ہیں، زلفیں، آپ جانتے ہیں، اور اس کا نام ہے کے علوی، مسلمان کے علوی، یہ ہے مرتد۔ اس نے اب اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، یہ ایک عیسائی ہے، لیکن اس کی خوبصورت داڑھی ہے، خوبصورت زلفیں ہیں، اور اس کا نام ہے کے علوی۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ کتاب کھولتے ہیں، قرآنی آیات، قرآنی آیات، قرآنی آیات، قرآنی آیات، آپ کیا کریں گے؟ اسے چومیں گے اور اسے قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے۔ ایک اور آستین کا سانپ، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنا شکار پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں میں کیوں کر ایک عیسائی بنا۔ سلطان محمد پال، کتاب سلطان محمد، یہ پٹھان ہیں، پٹھان جو کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہی پٹھان ہے، یہ ہے پٹھان، اور ایک پنجابی ساتھی، یہ بنا ہے آرچ بشپ پاکستان سے۔ وہ کون ہے؟ جستجو کیجئے، یہ بھی لازماً کوئی پنجابی ہوگا۔ اور ایک اور مرتد، وہ ایک آرچ بشپ پاکستان سے، ایک کانفرنس میں وہ یہاں تھا، ایک مسلمان جو ہو گیا ہے مرتد۔ آپ کتاب کھولیں، قرآنی آیات، آپ کیا کریں گے؟ اسے چومیں گے اور قرآن کے ساتھ رکھ دیں گے۔ ایک اور آستین کا سانپ، وہ کتنے شاطر کھلاڑی ہیں۔ یہ دیکھیں صوفیزم سے عیسائیت تک، جان عبدالسبحان، عبدالسبحان، سبحان اللہ، اب وہ جان بن چکا ہے، اب وہ ایک بشپ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ کتابیں ہی کتابیں، حضرت عیسیٰ ایک پیغمبر سے کہیں بڑھ کر۔ یہ جب میں نے یہ ڈاکٹر محرم کو دکھائی مرکزی جامع مسجد کے، یہ کتاب، اس میں ہے ایک عیسائی کا اسلام کے لیے رد عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر مختلف رنگوں میں، یہ کوئی علاقائی جامع مسجد ہے، سو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری مسجد ہے۔
لیکن میں نے کہا کہ آپ نے تو اسے شائع نہیں کیا، اسے تو عیسائیوں نے شائع کیا ہے۔ آپ کی مسجد دیکھیں، مسجد آپ کی ہے، سو جو ہی ہم اسے دیکھیں گے چومیں گے۔ اوہ کیا خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ، خوبصورت امتزاج آپ اور مسلمان، آپ کا مسلمان مہمان، آپ مہمان ہیں، خواہ آپ طالب علم ہیں، کوئی ماہر ہیں، آپ ایک مہمان ہیں، اور اب اس مہمان سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، کیسے اٹھایا جائے؟ اوہ لوگو، اب انہیں کئی فائدے حاصل ہیں آپ کے خلاف، بہت سے فائدے آپ کے خلاف، ایسے فائدے جو انہیں پہلے میسر نہیں تھے آپ کے خلاف۔ آپ ایک طالب علم ہیں، آپ یہاں کام کر رہے ہیں یا آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ جو بھی ہوں، آپ ان کے لیے ترنیوالا ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب آپ ان لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو، ہمیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑتے تھے، پرسکون گھر، اور غیر ممالک میں جانا پڑتا تھا، انڈیا، انڈونیشیا جانا پڑتا تھا، ملائیشیا، افریقہ، ہزاروں میل دور اپنے گھروں سے، اور اب ہم ایک مرکز سے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور لوگوں کے دروازوں پر دستک دے سکتے ہیں مرکز ہی سے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ ہزاروں میل دور جائیں اور تبلیغ کریں، آپ یہاں ہیں ان کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی غیر ملک میں جاتے ہیں، انڈیا غریب ملک میں، آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں، آپ کو زمین پر یا کسی چٹائی پر بیٹھنا پڑتا ہے، مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، باورچی خانے سے دھواں آ رہا ہوتا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں، ناک سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ لوگ تیار ہیں پیغام سننے کے لیے، دیکھیں ان کے پاس صوفہ اور کرسی ہے، اب یہ فرق بخش معاملہ ہے، چائے کیک وغیرہ دینا ہماری ہی طرح۔ سو جب ہم ان میں جاتے ہیں ہمیں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، ثقافتی طور پر آپ تیار ہوتے ہیں پیغام لینے کے لیے، کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی نسبت جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ہوں گے۔ نمبر 3، جب ہمیں باہر جانا پڑتا تھا تو ہمیں ان کی مادری زبان سیکھنا پڑتی تھی، ہمیں ان کی زبان سیکھنا پڑتی تھی، خواہ وہ پنجابی، بنگالی یا سندھی ہوتی یا گجراتی ہوتی، ہمیں یہ زبان سیکھنی پڑتی تھی آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اس کی زبان سیکھ لی ہے، کیسی بات ہے، کس قدر خوبصورت معاملہ ہے، آپ خود دیکھیں ذرا، ہم وقت تیار پیغام لینے کے لیے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو کچھ انگلش میں بول رہا ہوں؟ جی جی، ہم تیار ہیں انگریزوں کو بھی سننے کے لیے، عیسائیوں کا پیغام بھی، اسے کوئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے انگریزی میں بات کرتا ہے، سو آپ نے اس کی زبان سیکھ لی ہے، زبان کے اعتبار سے اب آپ اس کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے جب وہ ہم میں سے کسی کو بھی مذہباً تبدیل کرتے تھے ہمارے ہی ملک میں، کسی گاؤں یا قصبے میں، تو وہ معاشرے کا ناسور ہوتا تھا، جو بھی اسے جاتے ہوئے دیکھتا وہ کہتا وہ مرتد، کافر، مرتود، وہ ہے دغاباز۔ آپ اس کی نشاندہی کرتے تھے، وہ جا رہا ہے دغاباز، جیسے آپ اسے دبوچ رہے ہو۔ آج وہ اکثریت میں گھل مل سکتے ہیں، اب 60 ملین انگریز ہیں، ان میں ایک مرتد ہے، دوسرا ہے، وہ آسانی سے ان میں چھپ جاتے ہیں، وہ دوسرے سے الگ تھلگ زیادہ دیر ناسور کی صورت میں نمایاں نہیں رہتا۔ پچھلے وقتوں میں گورنمنٹ آپ کے تبدیلی مذہب کے خلاف تھی، پاکستان میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ کچھ مبلغین ایسے ہیں جو ملکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، 200,000 عیسائی ہیں سیال کوٹ میں، ان کے 72 یونٹس پشاور کے ارد گرد اور راولپنڈی اور کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں۔ 72 عیسائی مشنریز لوگوں کی خدمت کرنے کے بھیس میں مجاہدین اور مہاجرین کو عیسائی بنایا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے انہیں۔ حکومت جانتی ہے کہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور مسلمانوں کے صرف 6 گروہ ہیں، صرف 6 72 مشنریز کے مقابلے میں۔ مسلمانوں کی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، حکومت کو یہ بات پسند نہیں۔ میں کسی کی بھی حد تک نہیں کر رہا، حکومت اسے ناپسند کرتی ہے مگر اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں تو حکومت خوش ہے، وہ آپ کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتی ہے، وہ خوش ہے، حکومت خوش ہے کیونکہ آپ اسی کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ آپ بھی خنزیر کھانے والے بن گئے، شراب پینے والے، وہ تو بہت خوش ہے، وہ خوش ہے کہ آپ انہی میں سے ایک بن گئے ہیں، نہیں؟ ہاں۔ 5 نمبر، پہلے جو ان کے پاس نہیں تھے اور اب ان کے پاس ہیں، برتریاں، اور وہ ان پر کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، کتابیں کراس کا نشان پہنتے ہیں ہاتھوں میں، اور یہ مسلمان ہیں۔ اللہ اور بائبل کا کلام